الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، یقیناً ہم نے نجات دی تمہیں، من عدوکم، تمہارے دشمنوں سے، ووعدناکم، اور ہم نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، جانب الطور الایمن، طور کی دائیں جانب کا، ونزلنا، اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المنا من، والسلوى اور سلوى، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو عطا کیا ہم نے تم کو، ولا تطغوا فیہ، اور نہ سرکشی کرنا اس کے معاملے میں، فیحل علیکم غضبی، ورنہ ٹوٹ پڑے گا تم پر میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی، اور وہ شخص کہ جس پر ٹوٹ پڑا میرا غضب، فقد ہوا، یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، وانی لغفار، اور بے شک میں غفار ہوں، لمن اس شخص کے حق میں، تابہ جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور کیے اچھے کام، ثم اہتدی پھر سیدھی راستے پر چلتا رہا، وما آجلک، اور کیا چیز پہلے لے آئی تجھے، عن قومک، تیری قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، قال، عرض کیا، ہم اولائی علی اثری، وہ آ رہے میرے پیچھے، وعجلت الیک، اور جلدی حاضر ہو گیا ہوں میں آپ کے سامنے، ربی، اے میرے مالک، لترضا، تاکہ تو خوش ہو جائے، قال، فرمایا، فإنا قد فتنا قومک، اچھا واقعہ یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا کر دیا ہے ہم نے تمہاری قوم کو، من بعدک، تمہارے پیچھے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کر دیا ہے ان کو سامری نے۔ آج کے درس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے بے شمار احسانات فرمائے ہیں ان کا ذکر ہوگا، کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے ہیں، لہٰذا ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ عرب کی جتنی بھی نسل ہے یہ ساری کی ساری اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہاں بنی اسرائیل اس سے مراد یعنی یعقوب علیہ السلام کی آگے جو اولاد ہے۔ قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمنوں سے۔ فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، اللہ نے ان سے ان کو نجات دی، یہ پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان، ووعدناکم، اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، جانب الطور الایمن، کوئی طور کے دائیں جانب کا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم غلامی کا دور گزار کر آئے ہیں، آپ اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، ہمارے لیے کوئی کتاب لے آؤ۔ کوئی طور کے بارے میں مفسرین فرماتے یہ کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے، البتہ اس کا جو دائیں جانب ہے یہ ذرا اونچا ہے، اس لیے یہاں قرآن میں اللہ نے جانب الطور الایمن، آپ سرکردہ افراد کو لے کر وہاں کوئی طور پر چلے گئے، 40 دن آپ نے وہاں اعتکاف فرمایا، اللہ نے آپ کو وہاں پر جو ہے تورات عطا فرمائی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ان لوگوں نے تورات کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے اذ نتقنا الجبل فوقهم، ہم نے پہاڑ کو جڑ سے اکاڑ کر ان کے سر پر کھڑا کیا کہ اگر نہیں مانتے تو اس کے نیچے ہلاک کر دیں گے۔ مولانا مدودی صاحب یہاں ترجمہ کرتا ہے کہ ہم نے یعنی بنی اسرائیل کو ہنکا کر پہاڑ کے نیچے لے گئے، پھر اللہ نے فرمایا اگر مانتے نہیں ہو تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیتا ہوں۔ لیکن آپ عربی کے جتنے بھی ڈکشنریاں ہیں اس کو اٹھا کر دیکھے، نتق کا معنی ہے جڑ سے اکاڑنا، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ پہاڑ کو جڑ سے اکاڑ کر سروں پر کھڑا کر دیا۔ آج امت مسلمہ نے بھی قرآن کے احکامات پر عمل چھوڑ دیا، اس لیے حضور نے قرب قیامت کی نشانی ارشاد فرمائی، لا یبقى من الکتاب الا رسمہ،
فرمایا آخری دور میں صرف قرآن کے نقوش قرآن میں رہ جائیں گے، باقی عمل کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. تیسرا انعام، وَنَزَّلْنَا، اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المنّا، من، والسلوى، اور سلوى. یہ خوراک کے لیے اللہ نے من کو اتارا. من کا ترجمہ مفسرین فرماتے، لفظی ترجمہ تو احسان ہے، مفسرین فرماتے ترنجبین یعنی شکر کی ایک قسم ہے، بارش کی صورت میں اللہ برساتے، یہ لوگ اس کو جمع کر کے استعمال فرماتے. اور سلوہ کا معنی یہ ہے کہ بٹیر، پرندوں میں بٹیر جو ہے اس کا گوشت اعلیٰ قسم کا ہے. تو فرمایا ہوا کے ذریعے سے اللہ غور در غور جو ہے ان کے پاس بھیج دیتے اور یہ ان کو پکڑ کر اس کو کھا لیتے. من کا لفظ حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین. حضور نے فرمایا یہ جو کنبیا ہے برسات کے موسم کے اندر یہ زمین سے جو ہے وہ اگتی ہے. فرمایا کہ یہ اس کا جو پانی ہے یہ آنکھ کی بیماری کے لیے شفا ہے. اب میں نے تو دیکھی نہیں ہے، شاید بڑے حضرات جانتے ہو کنبیا کیا ہوتی ہے. اچھا، لیکن حضور نے اس کا جو ہے ارشاد فرمایا اس کا پانی نکال کر اگر آنکھوں میں ڈالا جائے تو آنکھ کی جتنی بیماریاں ہیں اللہ اس سے نجات عطا فرماتے ہیں. کھلو کاؤ من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہے ہم نے تم کو. ولا تطغوا فیہ، اور نہ سرکشی کرو اس کے معاملے میں. فیحل علیکم غضبی، اور نہ ٹوٹ پڑے گا تم پر میرا غضب، میری کتاب یعنی تورات کو چھوڑ کر اور میرے ان احسانات کا شکریہ ادا نہ کر کے، تو فرمایا کہ تم پر میرا غضب اتر جائے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور وہ شخص کہ جس پر ٹوٹ پڑا میرا غضب، فقد ہوا، یقیناً وہ ہلاک ہوا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں غفار ہوں، لمن، اس شخص کے حق میں، تابا جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور کیے اچھے کام، ثم اہتدی اور پھر سیدھے راستے پر چلتا رہا. تو اللہ فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، ما انا بظلام للعبید، میں بخشنے والا بھی ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ بھی کی. یہاں پر جو توبہ کے شرائط قرآن نے بیان فرمائے، عام آدمی کا توبہ آسان ہے. عام آدمی کا توبہ کیا ہے؟ التوبۃ الندم، توبہ کر لے اور اس کے اوپر ندامت اختیار کر لے، گناہ جو کیا اس پر ندامت اختیار کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ اس کی توبہ ہے. حقوق اللہ اگر چھوڑے ہیں فرض کے درجے میں اس کو ادا کر لے، اور حقوق العباد اگر چھوڑے ہیں تو اس کو ادا کر لے. لیکن علماء کا توبہ ذرا سخت ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا، وہ لوگ جو جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی کی. ایک عالم نے اگر غلط بات کی ہے وہ توبہ بھی کرے گا اور اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے گا کہ آئندہ نہیں کروں گا. وَبَيَّنُوا اور قوم کے سامنے بیان بھی کرے گا یہ بات میں نے غلط کی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ ان کی توبہ کو کیا کریں گے؟ قبول فرمائیں. وَمَا جَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا چیز پہلے لے آئی تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کوئی طور پر آ جاؤ، تو آپ یعنی اللہ کی حکم کی فرمانبرداری میں قوم کا بھی انتظار نہیں کیا اور آپ جلدی سے جو ہے وہاں سے نکل گئے. تو اللہ نے سوالیہ انداز میں فرمایا موسیٰ آپ تو اپنے قوم کو چھوڑ کر جلدی میری طرف آ گئے، یہ جلدی آپ نے کیوں کی؟ قال، عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ہم اولائی علی اثری، وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، وعجلت الیک اور جلدی حاضر ہو گیا ہوں میں تیرے سامنے، ربی اے میرے مالک، لترضا تاکہ تو خوش ہو جائے. آپ کا حکم تھا کہ کوئی دور پر آنا ہے، اس لیے میں نے قوم کا انتظار نہیں کیا، فوراً آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ تو آ گئے. 20 دن جب کوئی دور پر گزارے تو پیچھے سامری نے جو ہے نا اپنا کرتب شروع کیا. سامری کون تھا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ شام کا علاقہ ہے، وہاں پر سامرہ اس کا نام ہے، تو یہ وہاں کا رہنے والا تھا. بعض مفسرین فرماتے سمیری، یہ شمال کی طرف جو قبائل آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان میں سے ایک شخص تھا، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا. جیسے
لیکن نافرمان تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. جیسے شیطان جو ہے یہ جنات کی قسم ہے لیکن فرشتوں میں رہتا تھا، تو اس کی مثال بھی اسی طرح ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد یا خالزاد بھائی بھی تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، اور اس کا نام جو تھا، اس کا اصل نام، سامری کا اصل نام امام ابن جریر نے لکھا ہے موسیٰ ابن ظفر، یہ اس کا نام تھا. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی فرعون کے گھر میں، اور اس کی پرورش کی ہے جبریل نے. ایک شاعر کہتا ہے موسیٰ الذی رباہ جبریل فرعون، فرعون فرمایا کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل نے کی ہے کافرون، وہ کافر ہو گیا. اور موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی اللہ نے اس کو نبی بنا دیا. جبریل نے پرورش کی وہ کافر بن گیا، اور فرعون نے جس کی پرورش کی وہ پیغمبر بن گیا. تو اس کا نام بھی چونکہ موسیٰ تھا، خطرہ تھا اس کی والدہ کو کہ کہیں فرعون اس کو قتل نہ کر دے، تو اس نے جا کر اس کو غار میں ڈال دیا. امام ابن جریر فرماتے ہیں غار میں ڈالنے کے بعد وہ واپس آئی، اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل علیہ السلام آ کر اس کے منہ میں، ایک روایت یہ ہے کہ 2 انگلیاں ڈالتے تھے، ایک سے دودھ اور دوسرے سے جو ہے وہ شہد نکل آتا تھا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 انگلیاں ڈالتے تھے، یعنی مکھن بھی تیسری انگلی سے آتا تھا. جبریل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا. اب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر یہ بھی شریک تھا. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو اللہ نے 20 دنوں کے بعد کوئی طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ تو یہاں آ گئے، پہلے پیچھے قوم جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی. قال فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، واقعہ یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا کر دیا ہے ہم نے تمہاری قوم کو، من بعدکا تمہارے پیچھے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے. اب سامری نے کیا کرتب دکھایا تھا اگلے درس کے اندر پھر اس کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام جب آئے قوم کو شرک میں دیکھا تو آپ موحد تھے، آپ انتہائی غصے میں آئے، اس کا ذکر اگلے درس میں.